دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر بے حد بڑا ہے۔ یہاں دور دور تک پانی ہی دکھائی دیتا ہے اور زمین کا زیادہ تر حصہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ ہماری دنیا کا 75% حصہ پانی جبکہ 25% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمندر کتنا زیادہ گہرا ہے اور اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور ہر سمندر کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ پر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ HM TV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے سمندر کی گہرائی کو جاننے کے لیے اس کے سرفیس سے شروعات کرتے ہیں۔ سرفیس کے اندر 40 میٹر کی گہرائی تک عام طور پر لوگ سکوبا ڈائیونگ کر سکتے ہیں۔ سبھی سوئمر اسی گہرائی تک سکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں، پر اس سے آگے 93 میٹر کی گہرائی پر فیمس برٹش شپ لوستانیہ کا ملبہ ملا تھا جو 1950 میں ڈوب گئی تھی۔ اس سے تھوڑا سا آگے یعنی 100 میٹر کی گہرائی ڈائیورز کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، کیونکہ یہاں پر پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں ان کے باڈی کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن آسٹریا کے مشہور فری ڈائیور ہربرٹ نیسٹ واحد ایسا انسان ہے کہ جنہوں نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور یہ پورا ریکارڈ ہربرٹ نے صرف ایک سانس میں بنایا تھا، اور اسی ریکارڈ کی وجہ سے آج دنیا ان کو دا ڈیپسٹ مین آن دا ارتھ کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن ان کا یہ ریکارڈ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ جی ہاں دوستوں، مصر کے رہنے والے احمد گبر نے 332 میٹر کی گہرائی میں سکوبا ڈائیونگ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور اپنا نام گنیز آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا۔ لیکن احمد بھائی اور 111 میٹر کی گہرائی میں جاتے تو اس کی گہرائی تقریباً 443 میٹر ہو جاتی، اور آپ کو نہ پتہ ہو تو بتاتے چلیں کہ نیو یارک میں موجود امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی 443 میٹر ہے۔ تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ اس سے تھوڑا اور یعنی 500 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہاں وہ لیول ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا کریچر بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن 1,50,000 kg ہوتا ہے۔ بلو ویل ہی ایسی مخلوق ہے جو سمندر میں 500 میٹر کی ڈائیو لگا کر اس لیول تک جا سکتی ہے۔ امریکن نیوی کی سی وولف سب مرین جو کہ ایڈوانسڈ نیوکلیئر سب مرین ہے، 500 میٹر کی گہرائی سے نیچے تک نہیں جا سکتی، اور یہاں سے آگے 535 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ یہاں پانی کا پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر کوئی سانڈ گرا دیا ہو۔ اس سے مزید آگے گہرائی میں چلے تو 830 میٹر کی گہرائی میں ہم دبئی میں موجود برج خلیفہ کی اونچائی تک جا پہنچتے ہیں، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ جب ہم سمندری سطح سے 1000 میٹر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے سکیری زون یا سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں سمندری روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے، اور یہاں آپ پانی کے جتنے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اتنا ہوگا کہ فرض کریں کہ آپ سیارے وینس کی سطح پر موجود ہیں، مطلب کہ فوراً سے پہلے کی موت۔ اگر اس حصے میں پہنچ کر آپ پانی کے دباؤ سے بچ بھی گئے تو آپ کو یہاں جائنٹ سکویڈ مارنے کے لیے کافی ہیں۔ مزید 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر بیک سی ٹرٹل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید نیچے یعنی 1828 میٹر کی گہرائی میں ہم گرینڈ کینن نامی دنیا کی گہری ترین وادی میں جا پہنچتے ہیں۔ مزید 2000 میٹر کی گہرائی میں ہمیں کچھ خطرناک ترین مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر بلیک ڈریگن فش۔ یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے جس کے اندر سے روشنی تک نہیں گزر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سمندر کی گہرائی میں بالکل اندھیرے میں موجود ہیں تو اسے دیکھنے کا صرف ایک ہی واحد طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ فلیش لائٹ کا استعمال۔ اس سے تھوڑا سا مزید 2250 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری مخلوق سپرم ویل نہایت خوفناک کوئل سکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ سپرم ویل کے جسم پر اکثر سکارز موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے جو سپرم ویل اور کوئل سکویڈ کی لڑائی کے دوران یہ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں۔
جو کہ سمندر کی زبردست گہرائی میں ہوتی ہے۔ مزید کہیں نیچے جا کر 3800 میٹر کی گہرائی میں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائے تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے میں جا پہنچتے ہیں جسے ابیسل زون کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 فٹ اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے، اور اس گہرائی کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایلینز کے جیسی مخلوقات پائی جاتی ہیں، مثلاً فنگ ٹوتھ اینجلر فش، وائپر فش۔ دوستوں مزید نیچے 4267 میٹر کی گہرائی میں ایک سمندر کی ایوریج گہرائی ہوتی ہے، جہاں عام طور پر آپ سمندر کی زمین تک جا پہنچ سکتے ہیں، مگر سمندر کے کئی ایسے محسوس حصے موجود ہیں جو اس سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ مزید 4751 میٹر کی گہرائی میں بسمرگ نامی لڑاکا سمندری جہاز کا ملبہ موجود ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 میں ڈوبا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ سمندر کی سطح کے دباؤ سے 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پریشر کتنا زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ ایک ہاتھی کو سٹیمپ پوسٹ پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس سے مزید نیچے 8000 میٹر کی گہرائی میں جانے پر پانی کا دباؤ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو الٹا کر کے اس میں ڈبویا جائے تو وہ بھی پورے کا پورا اس میں ڈوب سکتا ہے۔ تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا ہوگا، مگر ابھی بھی ان سمندروں کی گہرائی ختم نہیں ہوئی۔ ان اوشنز میں مزید نیچے جائیں تو تقریباً 10,952 میٹر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے، جتنی کہ ایک ہوائی جہاز آسمان میں فلائی کرتا ہے۔ ہوائی جہاز کی ونڈو پر بیٹھنے پر جب آپ نیچے دیکھتے ہیں اور جو فیلنگ آتی ہے، بس اتنا سا ہی حصہ سمندر کے نیچے بھی ہے، یعنی سمندر 10,952 میٹر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اس 11 کلومیٹر کی گہرائی والے حصے میں بھی کئی مختلف مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مریانا ٹرینچ کے بارے میں، جو کہ سمندر کا سب سے گہرا اور سب سے خطرناک حصہ مانا جاتا ہے۔ 11,034 میٹر تقریباً 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ یہاں کا دباؤ سطح سے 26 گنا زیادہ ہے، اتنا تیز کہ یہاں انسان کے پھیپھڑے کو آرام سے پھاڑ سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص نیچے نہیں جا پاتا۔ USA کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ ڈان والش اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جیکس پیکارڈ سن 1960 میں مریانا ٹرینچ تک پہنچنے کے لیے ایک سب مرین میں قریب 10,790 میٹر کی گہرائی تک گئے تھے۔ سال 2012 میں کینیڈائی فلم میکر جیمز کیمرن ایک سب مرین میں سولو ٹرپ پر اس کھڈے تک جا پہنچنے کے لیے 10,089 میٹر نیچے گئے تھے۔ انہیں اس کے لیے سب مرین بنانے کے لیے 7 سال کا وقت لگا تھا۔ اب تک انسان سمندر میں 35,756 فٹ کی گہرائی تک ہی پہنچ پائے ہیں۔ مریانا ٹرینچ میں پہنچے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ایسی مخلوقات ہو سکتی ہیں جو ابھی تک کھوجی ہی نہیں گئی، اور یہ سمندری تہہ اتنی خطرناک ہے کہ ابھی تک اس کے بس 10% حصے ہی کھوجے جا سکے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سمندر کتنا گہرا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کون کون سی مخلوقات ہوں گی۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمندر کی تہوں کا فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔